کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سن۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بدعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر۔ ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پڑ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوس سے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں؟ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں
اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنا ہے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے، اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ جو ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی۔ من یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں مجھے کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے۔ میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے خوش ہوتے، میری 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لگے، اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا اسٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا؟ تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھے، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز، اور کبھی یہ پی سی، اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے، چلو یار داتا صاحب سلامی دے، کوئی جلدی پیسے آ جائے ماں پہ گل دیں۔ تو یہ ہمارے یوں 2 چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو پی سی، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو
امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو. امتحان صبح کیمسٹری کا ہے, نماز شروع کر دیتا, پیپر قریب آتے, نماز 5 وقت, اللہ اکبر. یہ کاروباری نماز تھی, پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا, صبح پیپر, یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی, یا اللہ میں تو پڑھی کچھ نہیں, مہربانی کرا میں کھولن لگا, جتوں پیپر آنا نے مینوں وچوں کٹ کے دے دے, بسم اللہ. یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے. کھل گیا صفحہ, 5-10 ادھر پڑھ لیے, 5-10 ادھر پڑھ لیے. حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, یہ کوئی وہ نہیں, بادام کھانے سے نہیں آتا, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے. ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, 20 سیر بادام روز کھا جاتے اور سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے. پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر بھی کھا دے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا, جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ, مانگنا ہو تو اللہ سے. اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل, اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ, جمعے کا دن میں کہ ابھی کام بن گیا, میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی, اور جمعے کی نماز میں دعا کی, یا اللہ ہن میں واپس جانا پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا, تے تو مینوں خواب بھی سارا پیپر بھی کھا دے. میں نے جمعہ پڑھ, اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہ ہی ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہے. جمعہ پڑھا, آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا. یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں, اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے, وہ ڈسیکشن کے لیے نا, ریبٹ ہوتے تھے, خرگوش ہوتے تھے, یہ کاکروچ, پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام. تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا. اس طرف سے کمرہ کھلا, دروازہ, اور ایک شخص آئے, ہاف بازو والی شرٹ, سفید پتلون, اور انہوں نے 5 سوال لکھائے, کہا کوئی سے 4 کرو, کوئی سے 4 کرو. اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا. میں اسی وقت اٹھا, میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے, کیا اس نے کہے, 2-4 دفعہ پڑھے. جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع, میں کہ بھائی بسم اللہ دی برکت آ گیا, پھیلتا آ گیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, نام بھول گیا, شکل یاد ہے, وہی ہاف شرٹ, سفید پتلون. میں کہ بھائی 2 کم تو ہو گئے, ہوں ویکھو ہوں پیپر کی ہوندا ہے. انہوں نے جو کویسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا, باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے. تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا, باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو, تسی نہ کام شروع کر دی, تھوڑا آج کل تھا کمپٹیشن بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. مانگو تو اللہ سے مانگو, جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں, ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا, ذرا غور سے سننا. کہ کیا, کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا, ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی, کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے, جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک, بلکہ جبریل نیچے ہے, انبیاء اوپر ہیں, رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا, مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں, نہ مکھی بنا سکتے ہیں, نہ مکھی کا چھینا تم اسے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی, یہاں بیٹھی, سرنج ڈالی, پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے.
یہ پانی وہ کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو. پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے، پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. تو ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بھالا تھا، وہ دیہاتی تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا. تو پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لیا. اور اس کی بد نصیبی، سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب ہم تو کر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں آ کے اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا وہ یہاں کے اٹک جاتی. جو انہیں چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائی ہو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے. اللہ کی قسم، اللہ نے ایک روح پسند کیا، وہ محمد رسول. صرف کائنات میں ایک حبیب بنا ہے، صرف ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ہاں اس کی طفیل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے. ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یہ رب نے نام دی اپنے محبوب. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، پتہ نہیں کی کوئی بڑا شبد بیچاری. وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہیں. تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مچھاڑی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی، میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیری بوٹیاں بناواں. یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے. تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو. تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے. یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے. محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز. یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول. کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے. ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے. اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں. بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد. پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف.
ٹوٹل مل کے 12. جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف, محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. سبحان اللہ, کیا تول کے کلمہ بنایا. میرے عزیزو, دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے, اللہ کی قسم, کروڑوں دفعہ قسم, ایک ہی راستہ ہے, محمد ہی بن جاؤ. پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی, پیسے سے چیزیں آئیں گی خوشی نہیں آئے گی, پیسے سے گھر آئیں گے خوشی نہیں آئے گی, پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی عزت نہیں ملے گی. صرف ایک راستہ ہے اللہ تک, اللہ کو پا لینے کا, اللہ کو ساتھ لینے کا, وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی, جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے, محفوظ ہے, آپ کی پیڑھی نسب کے ساتھ موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن افنال بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ساری انسانی تاریخ میں کسی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے, جن کو اللہ نے حسباً نسباً سب سے عالی, سب سے خوبصورت, سب سے عظیم, سب سے برتر, سب سے افضل, سب سے انور, سب سے اعلیٰ ترین بنا کر ان کے پیچھے جو آئے گا پھر وہ چوڑا چمار بھی ہے تو اللہ کا محبوب ہے. ان کے راستے سے جو ہٹے گا وہ سید قریشی بھی ہے, ابو لہب ابو جہل کی طرح تو مردود ہے. بلال غلام حبشی, سیدنا بلال, حضرت عمر کہا کرتے تھے اذان کی دولت بلال کو دی گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابہ جہاد میں نکلے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد, بلال بھی نکلے, کسی کو خواب میں نہیں آئے, صرف بلال کو خواب میں آئے. بلال, ہمارا شہری چھوڑ دیا تو نے, ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا تو نے, 6 ماہ ہو گئے تھے نکلے ہوئے, آنکھ کھلی تو نے یہ بھول ہی گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. خواب کیسا طاقتور تاثر بنا, لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ. اور اونٹنی کو راتوں رات 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں کیا, دن رات, سوائے نماز پڑھنے کے پیشاب کے کہیں نہیں اترے, دن رات. اور مدینے میں داخل ہوتے یا رسول اللہ میں آ گیا. پھر پتہ چلا کہ آپ تو چلے گئے. مدینے میں گھس کے یاد آیا تو اسی بے قراری میں آ کر قبر پہ گرے. اس وقت دروازہ کھلا تھا اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں, اب آپ کہاں؟ میں تو حاضر ہو گیا ہوں, اب آپ کہاں ہیں؟ اب پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت سر پہ داخل ہوا تو سارے مدینے والوں کو خواہش ہوئی کہ آج بلال اذان دے. اور اللہ کے نبی کے انتقال پر جب اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی. زور کی پہلی نماز آئی تو پھر اس کے بعد اذان پوری کر کے نیچے اتر کر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا, قسم اٹھا لی. تو لوگوں کو خواہش ہوئی کہ کاش آج بلال اذان نے پڑھے تو قسم اٹھائی ہوئی یا اپنی قسم نہیں توڑیں گے. تو ان کو ترغیب سوچ, سب چلے گئے حسنین, حضرت حسن اور حسین, میرے نبی کی ٹہنیاں, میرے نبی کے 2 پھول, میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے, میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے نبی کی آنکھوں کے تارے, راج دولارے, جنت کے نوجوانوں کے سردار. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو, حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا, یہاں وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے. اور میں تو اوپر آؤ, پہاڑی پہ آؤ, پہاڑی پہ, یہ پہاڑی ہے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے, پھر یہاں آ گئے, پھر یہاں آ گئے. جب یہاں آئے تو آپ یوں پیچھے ہو اور پیچھے ہو اور پیچھے ہو اور اوپر اور اوپر اور اوپر, وہ یہاں چڑھ آئے یہاں. تو آپ نے دونوں ہاتھ کس کے فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ, دونوں طرف کس کے بات رکھے. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں,
تو بھی ان سے پیار کر. اور اگلی بات اور یا اللہ اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر, اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے. سجدہ لمبا ہو گیا, صحابہ پریشان ہو گئے, بھئی کیا ہوا, اللہ کے نبی فوت ہو گئے, سجدہ لمبا. پہلی صف والوں نے ذرا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے. ایک کا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا, میں روایت چند دن پہلے میری نظروں سے گزری ہے, میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں بھی پہلے ایک ہی کا سنایا کرتا تھا. دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا. وہ جو نیچے قریب والے تھے انہوں نے یوں کر کے نا پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا. جب تک دونوں نہیں اترے آپ پڑے رہے سجدے میں. جب وہ اتر کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ اٹھے, نماز مکمل کر کے سلام پھر کے دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں لے کر کہا, دعوہما بأبیہما و امی, میرے ماں باپ ان پہ قربان, انہیں کچھ نہ کہا کرو. میرے ماں باپ ان پہ قربان, انہیں کچھ نہ کہا کرو. یہ کیوں کہا؟ کیا دیکھ رہے تھے ایک کو زہر دے دیں گے ایک کا سر کاٹ دیں, دیکھ رہے تھے, اس لیے زیادہ تڑپتے تھے بچوں کے لیے. عرب کا دستور ہی نہیں تھا بچوں کو اٹھانا, یہ عرب کا دستور نہیں تھا, عیب تھا. سب کے سامنے بچے سے پیار کرنا عیب تھا, خاص طور پہ سردار. عام لوگ اٹھاتے تھے, یہاں ہم بھی اٹھاتے ہیں, یہاں میں قربان جاؤں. میرے نبی نے اس بت کو بھی ایسے توڑا کہ آپ گھر سے باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا, حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا. یہاں بٹھانا تو عجیب سا لگتا ہے, یہاں وہ تو دیکھنے والے حیران پریشان. ایک بدو کہنے لگا, لے بھائی آئے نامہ چکر ویکھیا. کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا, ہاں میں بھی کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہیں کندھے پہ بٹھایا اور نماز پڑھا رہے تھے. یہاں بٹھایا ہوا تھا کندھے پر اور نماز پڑھا رہے تھے. جب رکوع میں گئے, سب سے بڑی بیٹی آپ کی زینب, ان کی بیٹی اپنی نواسی, ان کو نیچے اتارا, رکوع سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر بچی کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اور پھر نماز شروع کر دی. سبحان اللہ, کیا زندگی سکھا کر گئے. ہم نے تو صرف نماز روزے کو اسلام سمجھا ہے نا, میرے نبی پوری ایک زندگی لے کر آئے ہیں, ایک خوبصورت ترین زندگی لے کر آئے ہیں. اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے, استاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے, آپس میں زندگی کیسے گزارنا ہے, ہم نہیں جانتے. میں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نکال کے دکھا رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ سے ملا دے گی, اللہ سے جوڑ دے گی. اور وہ زندگی صرف نماز نہیں ہے, بچوں سے کھیلنا بھی میرے نبی کی زندگی کا حصہ ہے. جو لوگ عبادت میں زیادہ چلے جاتے ہیں نا, وہ خشک مزاج ہو جاتے ہیں, ان کو غصہ جلدی آتا ہے. وہ بچوں کے ساتھ میں یوں ملتے ہیں, میری میں پتہ نہیں کتھوں آ گیا, منہ پہ 12 بجائے ہوتے ہیں ہر وقت. اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں, کہ بس سنجیدہ اور ایسے چلنا, بھائی پتہ نہیں کیڑا کتب آ گیا. میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ, عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی. سبحان اللہ. یہ عائشہ کا مطالبہ نہیں ہے میرے ساتھ دوڑ لگائیں, میرے نبی کا مطالبہ. عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا, یہ لگاؤں. جہاد کا سفر تھا, صحابہ کو آگے بھیج دیا. جب وہ بالکل چھپ گئے, غائب ہو گئے, تو ہم نے کہا آؤ دوڑ لگائیں. اب دونوں میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ آگے نکل گئی, ہمارے نبی پیچھے رہ گئے. کچھ عرصہ گزرا, حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئی. ہم نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ لگاؤں گی. تو آپ نے سب صحابہ کو آگے روانہ کر دیا. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے, ہم نے کہا آؤ. دوڑ لگایا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو کہا عائشہ آج تو اور میں برابر ہو گئے. ہذہ بتلک. یہ میں آپ کو نبی کی سیرت بتا رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اسلام میں کوئی رنگینی نہیں ہے, بس صرف خشک مسلح کا نام اسلام ہے. یہ میرے نبی کا اسلام نہیں ہے, یہ جاہل انسانوں کا اسلام ہے. میرا نبی رحمت للعالمین ہیں, میرا نبی کافۃ للناس بشیر و نذیر ہیں. میرا نبی انسانوں کے, جانوروں کے, کائنات کے, پتھر کے, پہاڑ. ابھی آپ چھوٹے تھے جب چچا کے ساتھ سفر کیا ہے 10 سال کی عمر میں, درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو میرے نبی کی نبوت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے, صرف مالداروں کے لیے نہیں, صرف انسانوں کے لیے نہیں, پوری کائنات کے انسانوں کے لیے.
تو میرے نبی خوبصورت پیکج اعلیٰ ترین زندگی کا طریقہ جو UMT نہیں سکھاتی، جو پنجاب یونیورسٹی نہیں سکھاتی، جو سینٹرل ماڈل اسکول نہیں سکھاتا، جو ایسن کالج نہیں سکھاتا، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ میں کتنے اے آئے، جو گوڈیاں چ بہ گئے ساڈے بچے ہیں، کتنے B آئے، کتنے A آئے، کتنے C آئے۔ ارے بچوں کو انسان پہلے بناؤ، A B آتے رہیں گے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں اکثر ہی ان پڑھ ہیں، اور تسی ڈگری والے انہوں دے کول نوکری کرو۔ ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہا جی میرے پاس 10 PhD، 10 اور ہزاروں امپلائیز تھے، اس میں 10 سے 15 PhD ہیں، اور اللہ کی قسم اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا، الٹی ستھن پات ہے، آئے پتہ ہی کوئی نہیں بھی سلوار کی میں پاونی تو تھوڑے جاؤ بوجھے چ ودے آئے اج تے کاغذ لے کے ٹرے ودے نا ڈگریاں، جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب نو لانا تمہارو، انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو تو جاب تمہارے پیچھے پھرے گی، رزق تمہارے پیچھے پھرے گا۔ اور انسانیت در مصطفیٰ پہ ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی۔ انسانیت در مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ، یہ دولت تمہیں کالجوں والے نہیں دے سکتے۔ یہ تو ویسے ہی شاید ہمارا سارا، چونکہ ہم زوال والی قوم ہے نا، ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہمارے تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں۔ اور میں تمہیں کیا گلا دوں، یہ ممبر آگ بن چکا ہے جہاں پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے ہم وارث انبیاء ہیں، وہ فرقہ واریت کی آگ وہ بھڑکا چکا ہے، اتنی خوفناک آگ جلا چکا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ کو لینے کا راستہ، جس کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، پھر ان کے لیے کبھی گھوڑا بن جاتے، زمین پہ ہاتھ ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک دیا، اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے کمر پر اور پورے کمرے میں ایسے چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا، اونٹ کو تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے اکیلی کو چکر لگواتے۔ اتنے بڑے رسول ہو کر بچوں کے لیے ٹائم ہے اور ان کے لیے کھیل رہے ہیں۔ آج کے ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ بات کر رہا موبائل میں ویکھی جاندی، موبائل ہی ویکھی جاندی، اما ہاں میں سن رہی ہوں، بولو بکواس کر، میں سن رہی ہوں۔ تو تھوڑا جا بڈھی ہو رہا ہے، پھر تم ہی بکواس کریں گی، میں بھی نہیں سنا۔ اس موبائل نے نا ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا ہے، یعنی ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے، اس کو موبائل سمجھو۔ امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک یہ اس ہاتھ میں ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں بھی تم ٹن کرتے ہو تو امریکہ سے بات کر لیتے ہو۔ دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، لیکن رشتوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ خامن، کہ رشتے ٹوٹ گئے، محبتوں کو آگ لگ گئی۔ میرے نبی کا توجہ فرمائیں، نہیں نا، توجہ فرمائیں، کتنا یہ لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بوتھا شریف میری طرف کرو، موبائل کی طرف نہیں۔ ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کی عزتوں پر، آپ کے اخلاق پر۔ میرے نبی کو ادھر سے آواز پڑتے، یا رسول اللہ، آپ یوں نہیں کرتے تھے، نہیں کبھی نہیں، ادھر سے آواز پڑتے، یا رسول اللہ، میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ نہیں بٹ صاحب کہیں گے، مولانا صاحب، میں کہا ہاں ٹھیک ہے، جلدی 10 میں فارغ نہیں ہوں۔ جب ادھر سے آواز آتی یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے تھے، جی اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی ایسے نہیں۔ پوری ادھر سے کسی نے بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے متوجہ ہوتے، جی ارشاد فرمائیے۔ اتنی عزت دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو میں بتا رہا۔ اور جب کوئی بات کرتا تو پھر آپ پوری طرح متوجہ ہوتے، سامنے ہے تو یوں، دائیں ہے تو یوں، بائیں ہے تو یوں، دائیں تو یوں ہو جاتا۔ جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے، آگے تو یوں کر کے دے،
पूरी तवज्जो देते थे। ये बंदे की दिल हौसला बढ़ाती, इज्जत को बढ़ाती। माँ हो, बच्चा बात करे और वो मोबाइल देख रही हो या टीवी देख रही हो, तो इस बच्चे से मोहब्बत की उम्मीद ना रखे, इसने जहर भर दिया है। माओ ने जान छुड़ा ली अपनी कि बच्चों को स्कूल डाल दिया, स्कूल वालों की चांदी में चलो पोतड़ी वैसी तो मैं पैसे सम दे दो, बाकी जो मर्जी करवा लो। 7 साल तक मेरा नबी कहता बच्चे को नमाज भी ना कहो, 7 साल तक नमाज मत कहो। 7 साल के बाद नमाज कहो तो 7 साल में की करो, उसको प्यार दो, उसको अपनी गोद दो, माँ बाप अपनी गोद दें, टाइम दें। पर मुसीबत यह है कारोबार उधार है, देना भी उधार है, लेना भी उधार है, लिहाजा वो घर में आके भी बेचारा घर में नहीं होता। और एक टेलीफोन ने कारोबार को घर में डाल दिया। चलो पहले लोग घर आते थे, कारोबार बंद, बच्चे बीवी क्या हंसा खेड़ा रोटी पानी, हुण तो टैलेंट भी कारोबार करते बैठे होंगे। सौदा चुक लिया कि नहीं चुक लिया, पेमेंट आ अल्लाह तो बंदा वो कर जो करना है, अपनी झोली लाते जा बाहर। ऐसे उल्लू हैं टैलेंट में कारोबार करते। लानत है इस मिरासियां का बाल जमे उन्हें चुम चुम के मार छड़े। पाकिस्तानियों ने मोबाइल लगे इन्हें चुम चुम अपनी हयाती बर्बाद कर छड़ी। टन 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 टन। और थोड़ा सा मशहूर हो जाओ तो फिर मुसीबत पड़ जा। मुझे पता है बहुत मसरूफ है, आप मेरे लिए 10 मिनट फारिग नहीं कर सकते। ऐसे कुछ सैकड़ों अगर मैसेज रोजाना आए तो एक इत्थू ले आवे 10 मिनट हर वास्ते, फिर आखिर में मैसेज आएगा, हाँ आप वजीरों की तो सुनते हैं, गरीबों के नहीं सुनते। रात फोन खुला रह गया, कोई 2 बजे घंटी बजी, मैंने कहा यकीनन कोई इमरजेंसी। मैं जल्दी से उठा, मैंने कान को लगा, जी मौलाना साहब टॉयलेट एक दुआ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? चलो तेरा बेड़ा बुड़ जावे ना हो रहा था। और घड़ी तक एक की वजह हुआ है तो तेरी पोटी केड़ी फंसी खलोती है जरा दुआ पढ़ सकने नहीं पढ़ दो दिन चढ़न दे में बंदा 12 बजे तो समझ नो लगता है, तो 2 बजे को खुला रह गया, याद नहीं रहा था। ये मसला, ये मेरी कौम का हाल है इस मोबाइल के बाद। मेरे अजीजों, मेरे अल्लाह की कसम, दुनिया में सबसे हसीन जिंदगी मेरे नबी लाए, अल्लाह की कसम। इसके लिए ना मालदार होना जरूरी है, ना कुरैशी सैयद होना जरूरी, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मोहम्मदी बन के दिखा दो, जिंदगी के मजे लूट लो, जिंदगी के मजे लूट लो। कि मेरे नबी ने हर रिश्ते में ऐसी रोशनी डाली है, सारी दुनिया की किताबें छान मारो, कोई नहीं बताएगा माँ बाप के साथ क्या करना है, बीवी के साथ क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, दुश्मन के साथ कैसे। छोटी सी बात होती है, सोशल मीडिया गालियां दे 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 दे, मैं क्या कहां टक्कर मारूं जाके, कहां से अल्फाज लाऊं, कैसे दस्तक दूं। कानों के दरवाजों पर अल्लाह के सिवा कौन है जो आवाज पहुंचाए। हाय हाय, आपने हजरत अली का हाथ पकड़ कर अली यूं किया ऐसे कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो, अली खुश हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो। वो रोने लगे कि मैं खुश हूं। ये इतना बड़ा आदमी है कि ये वाहिद इंसान है जिनको बशारत मिली है नबी के घर के सामने घर। तलवार मारी कातिल इब्न मुलजिम ने, उतर गई सर में, लोग इकट्ठे हो गए, पकड़ लिया। बजाय नदामत के वो जोर जोर से कह रहा है, पूरा महीना जहर में इसको बुझाया है, पूरा महीना लगा लो जो जोर लगाना है, ये नहीं अब बचता। ये वो अल्फाज बोल रहा है, ये मुझसे गलती होगी जी मुझे माफ कर दिया जाए। एक और उन्वान आगे वो यूं कह रहा है, हज़रत ज़ैनब भाग के आई तो रोने लगी कि वाह अमीरुल मोमिनीन, हाय अमीरुल मोमिनीन। वो कहने लगी जितना रोना रो ले, तेरा प्यो नहीं बचता। इतना सुनने के बाद वाह 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 वाह, क्या तरबियत की मेरे नबी ने, क्या इंसान बनाकर गए कि फरिश्ते भी कदमों में बैठ के उनके बोसे लें। फरमाया इसको गर्म खाना खिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, इसको आराम के लिए नरम बिस्तर दो, इसका मुकम्मल ख्याल रखो। मैं जिंदा रहा तो मैं खुद इसके बारे में फैसला कर लूंगा, अगर मैं मर गया, शहीद हो गया, तो फिर मेरी पहली ख्वाहिश होगी इसे माफ कर देना। हाय, और अगर माफ ना करना हो तो एक ही वार में कत्ल करना, तकलीफ ना पहुंचाना। कभी
पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। सहाबा की जिंदगी, अपने नबी की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है बच्चों, तो अल्लाह की जगह हाथ जोड़ता हूँ, झोली फैलाता हूँ, मेरी नस्ल बैठी हो, मोहम्मदी बन के दिखा, मोहम्मदी बन के दिखा। हर शोबा जिंदा हो जाएगा, हर शोबा जिंदा हो जाएगा। हाय काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती। ये कौन तमन्ना कर रहा है जो काबा कौसैन और अदना के मकाम तक पहुंचे? काश मेरी माँ होती, फिर मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ की आवाज आती, मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, अम्मा जी मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या उम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूँ। ये रिश्तों की कदर कौन सिखाता है? मेरे नबी के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। बहन भाइयों के हुकूक कौन बताता है? मेरे नबी के सिवा कोई नहीं बता सकता। ये एक खूबसूरत जिंदगी है जो मेरा कुरान की शक्ल में मेरे नबी छोड़ कर गए, और अहादीस से मुबारक 10 लाख हैं जो मेरे नबी एक खूबसूरत अजीम शान, जिसका निचोड़ निकालूं तो एक हिस्सा इबादत है और एक हिस्सा अखलाक है। इबादत में नमाज है। अब बहुत बड़ा मजमा बैठे हो, उधर मस्तूरात भी हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत बड़ा, हमारी नस्ल का बहुत बड़ा तबका बैठे हुए हो। मेरे नबी की इबादत का खुलासा नमाज है। फिर चारों तरफ से अजानों की आवाज आ रही है, अस्सला अस्सला अस्सला। नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। 1439 हिजरी चल रही है। इसमें अगर नमाज छोड़ने का कोई गुंजाइश छोड़ने की नजर आती है तो करबला का मैदान है। लेकिन मेरे नबी के नवासे ने करबला के मैदान में नमाज पढ़ के दिखाई और ये बताया यूएमटी और पूरी उम्मत को कि नमाज नहीं छूट सकती चाहे सर कट जाए। कोई पठानी रंग में रंगा गया, कोई बलोची रंग में रंगा गया, कोई सिंधी रंग में रंगा गया, कोई ईरानी रंग में रंगा गया, कोई तुर्की रंग में रंगा गया, कोई यूरोपी रंग में रंगा गया, कोई अफ्रीकी रंग में रंगा गया। मेरा अल्लाह कह रहा है, ओ ये सब रंग कच्चे हैं, उतर जाएंगे। सिबगत अल्लाह, सिबगत अल्लाह, सिबगत अल्लाह। अल्लाह के रंग में रंगो, अल्लाह के रंग में रंगो। वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह से ज्यादा पक्का रंग किसी का हो सकता है? अल्लाह के रंग से हसीन रंग किसी का हो सकता है? अल्लाह के रंग से ज्यादा दिल फरेब, दिल दीदा ज़ेब कोई रंग हो सकता है? मन अहसन मिनल्लाह सिबगा, मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग क्या है? कोई अल्लाह ने दुकान खोली हुई है? आठ बाजारों में अल्लाह ने रंगों की दुकान खोली हुई। वो रंग क्या है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। इन्हें अल्लाह ने कामिल अकमल मुकम्मल करके भेजा और कहा ये मेरा रंग है, ये मेरी पसंद है, ये मेरा रंग है। इस रंग में रंगो। पंजाबी रंग छोड़ दो, हिंदी सिंधी ईरानी तुर्कमानी तौरानी पश्तो सिंधी बलोची बरोही बल्ती बल्तिस्तानी गिलगिती, सारे रंग कच्चे हैं, सब धोखा फरेब है। एक रंग पक्का है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती का ये मेरा रंग है। इस रंग में रंगो। पंजाबी रंग छोड़ दो, हिंदी सिंधी ईरानी तुर्कमानी तौरानी पश्तो सिंधी बलोची बरोही बल्ती बल्तिस्तानी गिलगिती, सारे रंग कच्चे हैं, सब धोखा फरेब है। एक रंग पक्का है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती का लाया हुआ तरीका है। ये सबसे आला, ये सबसे अफजल, ये सबसे बरतर, ये सबसे अजमल, ये सबसे अकमल, ये सबसे अनवर, ये सबसे अशरफ, जिसको अल्लाह बनाकर फिर उसको इज्जत से पुकारे, जिसको अल्लाह बनाकर फिर उसको अल्लाह ताला इज्जत दे, जिसको अल्लाह बनाकर फिर खुद उसका एहतराम करे। या सलाम, या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या खूबसूरत लक़ब। या अय्युहल मुद्दस्सिर, क्या लाड और प्यार है। या अय्युहन नबी, क्या एहतराम है। या अय्युहर रसूल, क्या इज्जत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कितना बड़ा लक़ब है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। बनाने वाले ने बनाया है, जो चाहे कर दे, पर यहाँ बनाने वाला भी उसको इज्जत दे रहा है। तू शाहिद, तू मुबश्शिर, तू नज़ीर, तू दाई इलल्लाह
تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات و تسلیمات۔ ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے؟ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا، کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه وياسين۔ یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں، پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال کمال کمال، اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے۔ کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور جو تمہارا ساتھی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی، کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے، خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں، فقیر ہوں، دکھ درد میں
दुख दर्द में डूबी हुई इंसानियत है, और वजह सिर्फ एक है, अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह के रसूल से दूर हो गए। इस वक्त का सबसे बड़ा मोहसिन वो होगा जो उन्हें अल्लाह उसके रसूल के साथ जोड़ देगा। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है। उम्मत वसत, उम्मत वासिता। क्या वासिता है? पहले अल्लाह तक मिलाने के लिए नबी आते थे, लोगों को अल्लाह का पता नहीं होता था, वो बेचैन बेकरार होते थे, तो अल्लाह एक नबी भेजता था जो उन्हें अल्लाह से मिला देता था। इसलिए लोग नबियों पर फिदा होते थे कि मोहसिन के सामने सर झुकाना इंसानी फितरत है, मेरा सबसे बड़ा मोहसिन वो जो मुझे अल्लाह का पता बताए। तो नबियों पर लोग कुर्बान हुए कि उनसे बड़ा मोहसिन दुनिया में आया कोई नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म हो गई, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब कौन वासिता बनेगा? अब कौन अल्लाह से लोगों को मिलाएगा? तो अल्लाह ने मुझे आपको ये इज्जत अता फरमाई पर कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐ उम्मत मोहम्मद तुम्हें मुबारक हो, अब ये वास्ते का काम तुम करोगे, तुम मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वास्ता बनोगे। उसका तरीका क्या है? लितकूनु शुहदा अलन नास, उसका तरीका ये है कि तुम घर घर जाकर लोगों को मेरी बात सुनाओगे, घर घर दर दर मुल्क मुल्क फिर कर लोगों को मेरे कलमे का शहदाई बनाओगे और मेरी तरफ बुलाओगे। ये अगर तुम काम करने वाले बनोगे तो फिर क्या होगा? मैं अपने बंदों को मिल जाऊंगा, मेरे बंदे मुझे पा लेंगे। जब मुझे पा लेंगे तो इन्हें वजदत कुल्ल शै, उन्हें मंजिल मिल जाएगी। उन्हें मंजिल पर पहुंचाने की वजह से ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल होकर नबियों की शान के साथ उठाई जाएगी। क़यामत के दिन हमारी पहचान अगर इबादत पर हुई, इबादत पर, नमाज रोजे पर, जिक्र तिलावत पर, तो हम बड़े थोड़े नंबरों से पास होंगे। हमारे पास टाइम ही थोड़ा है, 60-70 साल कोई उम्र होती है। पहली उम्मतें, मैंने एक राहिब का पढ़ा, बनी इसराइल का एक राहिब, एक इबादत गुजार अपने इबादत खाने में दाखिल हुआ और 300 साल तक दुनिया में उसने मुड़ के नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा है, सिवाय अपनी पेशाब तक की जरूरत के। 300 बरस की बंदगी करके वो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ। 300 साल की नमाज, रोजे, जिक्र, और उसके मुकाबले में इस उम्मत के 50, 60, 70 साल की नमाज, रोजे जब तोला जाएगा तो ये तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं है, ये तो कोई हैसियत ही कोई नहीं है। इस उम्मत की इज्जत, शराफत, बड़ाई वो उम्मत वसत की वजह से है कि पहले कोई उम्मत अल्लाह का पैगाम लेके दुनिया में न फिरी, पहले कोई उम्मत अल्लाह के पैगाम को दुनिया में पहुंचाने के लिए घर से बेघर न हुए, दर से बेदर न हुए। ये पहली उम्मत है जिन्हें हुक्म मिला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये पहली उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया शाबाश, बड़े अच्छे। मुझे कभी ख्याल आता है हमें कोई लोग हमारी तारीफ करें, बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह हमारी तारीफ कर रहा है, हमें कभी खुशी नहीं हुई। कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह हम सबको कह रहा तुम बड़े अच्छे, शाबाश। तुम्हारी अच्छाई किस वजह से? उखरिजत, तुम निकाले गए हो। कहाँ? लिन्नास, लोगों की तरफ, लोगों की खिदमत के लिए। कौन सी खिदमत? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, इस वजह से तुम सबसे आला हो। उखरिजत यहाँ बड़ा खूबसूरत मतलब दे रहा है, खरजत, बहरत, बरजत, तलअत, सीकत, पता नहीं कितने अल्फाज थे जो यहाँ आ सकते थे। उखरिजत में एक बड़ा खूबसूरत मतलब है, शादी होती है तो हम लोग कार्ड छपवाते हैं, फिर कोई कार्ड डाक में भेजा जाता है, कोई कार्ड नौकर को दे के भेजा जाता है, कोई कार्ड लेकर खुद आदमी जाता है। जहां गहरा ताल्लुक होता है वहां खुद भी जाता है, कार्ड भी लेकर जाता है। जहां दरमियाना ताल्लुक होता है वहां नौकर भेजता है। जहां बस वाजिबी रस्म, राह रस्म है, वहां खाली डाक के जरिए से कार्ड चला जाता है। जब किसी के घर खुद चल के कोई चला जाए उसके ऊपर वजन पड़ जाता है कि ये तो खुद चल के आया है, अब तो हमें जाना पड़ेगा। खुद चल के कोई आ जाए तो अगला भी उसे इज्जत समझता है, मुझे इज्जत भी है, खुद चल के आए हैं, अब तो भाई हमें जाना पड़ेगा, चाहे समंदर भी पार करना पड़े। तो उखरिजत का मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह अर्शों पर कह रहा है, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूँ। ये तबलीगी जमात का काम नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हें खुद बुलाने आया है कि आओ, अब कोई वास्ता नहीं मेरे और मेरे बंदों के दरमियान, अब सिर्फ तुम वास्ता हो। तुम घर छोड़ो,
तुम घरों से निकलो, तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लंबे नफलों पर नहीं है, तुम्हारे लंबे लंबे मुराकबे पर तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे लंबी लंबी तहज्जुद पर तुम्हारी बुलंदियां बढ़ाई नहीं है, तुम्हारे कदम उठाने पर तुम्हारी बढ़ाइयां हैं, तुम्हारे औरों के पीछे रुलने और फिरने पर तुम्हारी इज्जतें और बुलंदियां हैं। इसलिए इस उम्मत को कोई ना मिल सकेगा क़यामत के दिन कि इन्होंने वो काम किया जो उस नबियों ने किया, इन्होंने वो काम किया जो कोई ना उम्मतों में कर सका। लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। भाइयों, पूरी दुनिया पर रहम खाना है, पूरी दुनिया की तकदीर बदलवानी है। अपनी जात से हम तौबा करें, लोगों के पीछे फिरें, लोगों के पीछे फिरें। ये फिरना जिंदगी में तब्दीली लाता है। ये मत सोचो कि पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को दावत दो। खुद ठीक होने का पैमाना क्या है? खुद ठीक होने का मेयार क्या है? मैं पहले खुद ठीक हो जाऊं फिर मैं औरों को तबलीग करूंगा। तो जो आदमी ये कहे कि अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं औरों को तबलीग करूंगा, ये तो बड़ा शैतान है। इसकी तो तबलीग की जरूरत ही कोई नहीं। जो अपने आप को ठीक समझे, अब मैं ठीक होगा, अब मेरी इस्लाह हो गई है, अब मैंने औरों की इस्लाह करनी है, ये तो बड़ा शैतान है जो कह रहा मेरी इस्लाह हो चुकी। इस्लाह का कोई पैमाना नहीं है कि जैसे हमने पास होने के 33 नंबर रख दिए हैं कि भाई 33 नंबर चलो जी पास हो गया, तो कोई अपने मुंह से ये कैसे कहे कि मैं ठीक हूं, मैं औरों को ठीक करूंगा। और इस्लाह का अजब मेयार है, जो जितना ठीक होता चला जाता है वो उतना अपने आप को बिगड़ा हुआ समझने लग जाता है। लिहाजा जिसकी जितनी इस्लाह होगी वो उतना कहेगा मैं बड़ा बदकार हूं। वो तो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं ठीक हूं, तो कभी भी अल्लाह की राह में कदम नहीं उठा सकता। मैं तो ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या दावत दूं, मैं तो खुद ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या तबलीग करूं। पहले अपने आप को ठीक करूं फिर औरों को तबलीग करूं। अपने आप को ठीक करने का रास्ता भी तो यही है। घर बैठ के किसने इस्लाह पाई है? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, क्यों? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, ये हो सकता है? तैरना सीखना एक ही वक्त में हो रहा होता है, क्योंकि उसके लिए पानी ही है। पानी के बगैर मिट्टी में तैरेगा फिर जाके पानी में तैरेगा। तैरना सीखना एक ही वक्त में है। मारो हाथ पांव, कभी उल्टे कभी सीधे, कोई गोता लगेगा, कोई अंदर पानी आएगा, फिर तैरने लग जाओगे। पहले मैं गाड़ी चलाना सीख लूं मैं फिर गाड़ी चलाऊंगा। तो कौन सी गाड़ी पहले चलाना सीखेगा? लकड़ी की, प्लास्टिक की, ये बगार में बैठा साला स्टाइलिंग करी कभी खब्बे कभी सज्जे कभी अब्बा कभी पिछा। तो ये अम्मा हूं मैं ड्राइवर बन गया, मैंने गड्डी की चाबी दे, मैं गड्डी चलाऊंगी। घर बैठा रहो। असली गाड़ी चलाते हुए गाड़ी सीखना है, असली गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को सीखना है। वो सीखता भी जाएगा चलाता भी जाएगा, सीखता भी जाएगा चलाता भी जाएगा। ये कदम का उठना, घर का छूटना, लोगों की कड़वी कसीली सुनना, दर दर की ठोकरें खाना, ये सबसे बड़ा इस्लाह का जरिया है। खाली बैठकर तन्हाई में जिक्र कर लेना, इससे थोड़ा इस्लाह होती है। वो चले गए दौर जब बाहर अंधेरा थोड़ा था, थोड़ी सी रोशनी से काम चल जाता था। खूब अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बड़ी कुर्बानी लेगा तो तब जाकर दिल के चिराग जलेंगे, वरना बाहर के अंधेरे के टिमटिमाते चिरागों की रोशनी को बिल्कुल बेनाम बेनिशान कर देंगे। सारे आलम के इंसानों पर, सारे आलम के कुफर पर चोट पड़ेगी जब एक शख्स अपने घर से कदम निकालता हुआ चलेगा। सीखते भी जाना है, करते भी जाना है। ये तो दावा ही बातिल है, मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं तबलीग करूंगा। पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को तबलीग करो। ऐसी तबलीग का क्या फायदा? खुद तो अमल करते नहीं, औरों को तबलीग करते हैं, इसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा? मैं एक मिसाल देता हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं हाफिज नहीं हूं, मैं अपने बेटे से कहता हूं बेटा जा कुरान याद कर ले। वो आगे मुझे क्या, तू पहले आप याद कर फिर मैनू आखी। ये बात ठीक है? अब बात तेरा अपना अमल तो है नहीं, तू मुझे क्यों तबलीग कर रहा है? तू जा पहले याद कर फिर मैनू आखी कि मैंने याद करा। ये माकूल बात है? ये अकल में आने वाली बात है? पहले खुद अमल करो फिर दावत दो, सारा दिन ब्लॉक हो जाएगा, सारा दिन खत्म हो जाएगा। अनपढ़ हूं मैंने तो नूरानी कायदा भी नहीं पढ़ा, मैं देहाती आदमी हूं। मेरे दिल में मेरा बेटा हाफिज बन जाए, तो मैंने उसको पकड़ के कारी साहब के पास पहुंचा दिया। आगे कारी साहब कहने लगे केड़े मुंह ना लगा जा पहले आप हिफज कर मुड़ पुत्र नू ले आई। बेअकल ना होंदे आ जांदे मुंह चाहते। पहले आप तो ठीक हो फिर लोगों को तबलीग करो। ये कितनी अहमकाना बात होगी?
اب میرا تو عمل کوئی نہیں, میں تو ان پڑھ ہوں, لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن, قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ. سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی, پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی. میرا تو عمل کوئی نہیں, میں تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں سمجھی, میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے. پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ, پہلے خود عمل کرو, پھر اوروں کو تبلیغ کرو. یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لما تدعون ما لا تفعلون, لما تعظون ما لا تفعلون, لما تنصحون ما لا تفعلون. جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا واضح کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لما تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتا, بہت بڑا گناہ ہے, عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں, کبیرہ گناہ ہے کہ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو, تم کرتے نہیں اور کہتے ہو. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا, میں برباد ہو گیا, تو نہ شراب پینا. یہ لما تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے. کبر مقتا, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو. کیا ابھی شریعت کو چھوڑو, عقل سے سوال کرو, عقل سے, کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا بیٹا شراب نہ پینا, میں برباد ہو گیا. کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتا, بہت, کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے, کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو, یہ کبر مقتا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے. کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ سب عقل سے سوال کرو. ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا 3 چلے لگانے کے بعد, ایسا جکڑا, لمبی کہانی ہے, پھنس گیا, دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا, جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے. بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے, آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں, آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے. اسی ماحول کی لڑکی, اور اس وقت مجھے جنید کہنا, اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ کب بھاگ جائیے, بھاگ جائیے, یہ دلدل ہے, اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا. آپ خوش نصیب ہیں, آپ نکل گئے, بھاگ جائیے. اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی, اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے, اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا. اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا. یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے. یہ لما تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات. کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے, تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا, تجھے تو نہیں کہنا چاہیے. کیا حماقت کی بات ہے یہ. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں میری عقل کہتی ہے یہ جرم عظیم نہیں ہوا. جنید تباہی سے بچ گیا اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے, تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی, اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا. اور وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم, یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لما تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں. یہ دعوت کی نفی نہیں ہے,
دعوے کی نفی ہے، دعویٰ. رات پڑھی عشاء بھی نہیں، اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج تو اللہ نے بدلا نہیں تہجد پڑھی ہے نا، کہ ساری رات نفلاں گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی، اور صبح کہہ رہا آج تو ساری رات قرآن پڑھا ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے. ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف میں بیٹھا رہا. مستقیم ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. یہاں ہونا چاہیے تھا ھذا صراط الی مستقیم، یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے. یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے. یہاں الہ کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے الیہ، میری طرف، اور الہ ہوتا ہے میرے اوپر. یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے. تو الہ سے ہٹ کر الہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ الہ بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، ھذا صراط الیہ مستقیم، علیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. تو الہ سے ہٹ کر الہ کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان نے بات جواب دیا ہے. جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ الہ میں جب بنتا تھا. الہ کے معنی ہے، لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے. جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا. کئی ملک ایسے ملے جہاں ہوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی. آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ جب نماز تو پڑھو، آگے شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے. تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا. تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار. تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا. یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی، اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں.
یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی, ہمیشہ ڈاواں ڈول. ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے افراد, پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو, ملک کا بھی درد ہو, اس سے یہ ملک محروم رہا ہے. ہمارے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے, ہم کسی کو کیا گلا دیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے, اس کے اعمال کا ہوتا ہے. اس کی ذات پر بھی یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے, یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے. یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے, تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے. یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے, زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے, تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا. منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے. جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا, وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی. تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا, اس کی میں نے ڈائری پڑھی. وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں. ویسے وہ دہریہ تھا, اس کا ہندو مذہب نہیں تھا, ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا. وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے, پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک پوری حکومت پر, پوری بر صغیر, یعنی پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس میں سے بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے, بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے. بر صغیر چھوٹا, ایک بڑا بر اعظم, ایک چھوٹا, تو یہ بر صغیر ہے. اتنی بڑی سلطنت ہے یہ, تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں, اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان, زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ھذا صراط الی مستقیم, جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے, وہ سیدھا راستہ ہے, وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے, دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے. جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو, اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو, پرانی گاڑی ہو, نئی گاڑی ہو, دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں, منزل قریب آ رہی ہے, فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے, آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا. تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے, چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو, یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو, یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو. اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے, گھر کی طرف ہے. جو ہواؤں میں اڑتا ہو, فضا کے سینے چیرتا ہو, پانیوں کے سینے چیرتا ہو, فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں, وہ جھنڈے لہرا رہے ہوں, آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں, لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے, میرا راستہ کیا ہے, اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ھذا صراط الی مستقیم. وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے, جو تیری نہیں مانیں گے, جو میری مان کے چلیں گے, تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے. فرأیت من اتخذ الہہ ہوا, دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا, اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے, جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا.